السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 127 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ تو ان آیات میں بات چل رہی ہے حق اور باطل کے مارکوں کی۔ پہلے بدر کا مارکہ ہوا، پھر احد کا ہوا، تو اسی سلسلے میں بات چلی آ رہی ہے کہ حق کی طرف سے لڑنے والی قوت اور باطل کی طرف سے لڑنے والی قوتیں۔ تو اس سلسلے میں پیچھے ذکر ہوا اور اس آیت کے اندر کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو مارکہ ہے اس کے اندر کیوں مومنین کا کھڑے ہونا ضروری ہے۔ جب باطل قوتیں حق کو مٹانے کے لیے کھڑی ہو جائیں، میدان جنگ میں آ جائیں، تو پھر حق کی جو طاقت ہے اس کو بھی کھڑے ہونا چاہیے۔ مومنین، جماعت مومنین کو بھی اپنے دفاع میں کھڑا ہونا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں ایک حد مقرر کی جا رہی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے لیقطع طرفاً، یہ جو حق اور باطل کا جو مارکہ ہے یا کوئی بھی مارکہ ہو، اس میں مومنین جب اپنے دفاع کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے، یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے لیقطع، تاکہ قطع کر دیں۔ قطع کا مطلب ہوتا ہے کاٹ دینا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا قطع تعلق کرنا، یعنی تعلق کو کاٹ دینا، تعلق ختم کر دینا۔ تو اس کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں یہی جو قرآن میں لیقطع ہے، یہ قطع کرنا، وہی ہے ختم کرنا، توڑ دینا۔ تو یہاں پر کہا یہ جا رہا ہے تاکہ وہ مومنین کی جماعت ایک گروہ کو قطع کر دے، کاٹ دے۔ کیا چیز کاٹ دے؟ ان کی قوت کو، جس قوت کے بلبوتے پر وہ حق کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، خون ریزی کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، حق کو پھیلنے نہیں دیتے، تو اس قوت کو ختم کیا جائے۔ یہ اس قوت کو قطع کرنے کی بات ہو رہی ہے، اس طاقت کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ جیسے ہم کسی برے شخص سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، تو یہاں پر اس چیز کی بات ہو رہی ہے۔ اور آگے پھر واضح کر رہا ہے کہ یہ جو قطع کرنا ہے، ان کی قوت کو ختم کرنا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ کہہ رہا ہے کہ من الذین کفروا، جو ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے کفر کیا، یعنی انکار کیا۔ کس کا انکار کیا؟ اللہ کے دین کا۔ اللہ کے قوانین کی روح سے جماعت مومنین جو نظام قائم کرتے ہیں وہ الدین کہلاتا ہے۔ اس الدین کے خلاف وہ کھڑے ہو گئے تاکہ یہ نظام قائم نہ ہونے پائے۔ اس نظام کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ انسانیت کی فلاح۔ اور جو کفر کرنے والی قوتیں ہوتی ہیں، یعنی اس کے خلاف، اس نظام کے خلاف کھڑی ہونے والی جو قوتیں ہوتی ہیں، وہ کیوں اس کی مخالفت کرتی ہیں؟ کیوں اس نظام کے خلاف کھڑی ہوتی ہیں؟ یہ جو انسانیت کی فلاح کا اجتماعی نظام الدین، اس کے خلاف کیوں کھڑی ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ الدین پوری انسانیت کی فلاح کے لیے ہوتا ہے، اور وہ جو باطل قوتیں ہوتی ہیں ان کے انفرادی مفاد ہوتے ہیں۔ اپنے انفرادی مفاد کو بچانے کے لیے ظاہر ہے جب الدین غالب آتا ہے، جب مومن جماعت کی طرف سے الدین یعنی انسانیت کے فلاحی نظام کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ باطل قوتوں کے جو انفرادی مفادات ہوتے ہیں، انفرادی مفاد کے جو نظام ہوتے ہیں، چاہے وہ سرمایہ داری کا نظام ہو، چاہے وہ لوگوں کو غلام اور محکوم اور ان کی عورتوں کو لونڈی بنانے کا نظام ہو، چاہے کوئی ربا کا نظام ہو معیشت کے حوالے سے، یا کوئی مذہبی پیشوائیت ہو یا آمریت ہو، یہ کتنے باطل کے نظام ہیں۔
تو ان کی اپنی اپنی انفرادی مفاد پرستی ہوتی ہیں، انفرادی مفاد کے نظام ہوتے ہیں جس کے تحت وہ اپنی مفاد پرستیاں حاصل کرتے ہیں، تو الدین کے قائم ہونے سے وہ ختم ہوتی ہیں۔ اس لیے وہ پھر باطل قوتیں اکٹھی ہو کر حق کے خلاف میدان جنگ میں آ جاتی۔ یہ اس وقت بھی ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، اس سے پہلے بھی ہوا، آج بھی ہوگا۔ آج بھی جب آپ قرآن کے قوانین کی روح سے کوئی نظام اسٹیبلش کرنا چاہیں تو باطل قوتیں یونائٹڈ ہو کے مخالفت میں کھڑی ہو جائیں گی۔ تو یہ حق اور باطل کی کشمکش شروع سے چلی آ رہی ہے۔ مومن جماعت کا مقام اتنا بڑا جو اللہ نے بیان کیا ہے وہ ایسے ہی نہیں ہے۔ جنتی معاشرہ قائم کرنے کے لیے تو بڑی طاقت لگتی ہے، بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، تو پھر کہیں جا کر یہ جنتی نظام قائم ہوتا ہے معاشرے کے اندر۔ بہت مشکل ہے یہ، کیونکہ مخالف میں جو باطل قوتیں ہوتی ہیں انہوں نے بڑا اقتدار حاصل کر رکھا ہوتا ہے، چاہے وہ سیاسی اقتدار ہو، چاہے وہ معیشت کے بلبوتے کے اوپر معاشی استحصال کر کے وہ پاورفل ہو جائیں، چاہے مذہبی پیشوائیت کے روپ میں وہ لوگوں کا خون نچوڑ رہے ہوں، لوگوں کو ذہنی طور پر بھی اپنا غلام بنایا ہو۔ تو یہ باطل کے جو نظام ہیں بہت طاقتور ہوتے ہیں۔ جب بھی قرآن کی روح سے اس کے اصولوں کی روشنی میں الدین یعنی انسانیت کی فلاح کا نظام جب بھی قائم کرنے کی کوشش کی جائے گی تو یہ باطل قوتیں متحد ہو کر سامنے آ جائیں گی، ایک دوسرے کی الائز بن جائیں گی۔ تو اس لیے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا یعنی اس نظام کے خلاف کھڑے ہوئے، اس کی مخالفت میں لڑائی کی، ایک تو یہ بات ہوگی۔ اور آگے کہہ رہا ہے او یکبتہم، ایک تو یہ ہے نا کہ ان کی طاقت کو قطع کرنا ہے۔ میں نے بتایا کن کی طاقت کو قطع کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے، ان کی طاقت کو کاٹنا ہے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسری وہ یہ بتا رہا ہے کہ او یکبتہم، یا وہ ان مخالفت اور لڑائی کرنے والوں کو شکست دے کر کمزور کر دے، یہ ہے۔ تو یہ حالات اور واقعات کے مطابق جو لڑنے والی جماعت ہے مومنین کی، وہ فیصلہ کرے گی کہ ان کی طاقت کو کاٹنا ہے، کس حد تک کاٹنا ہے، یا ان کو کس حد تک کمزور کرنا ہے۔ تو یہ فیصلہ ہوگا اس ہر دور کے حالات کے مطابق کہ باطل قوتیں کس حد تک سرگرم عمل ہیں، تو کس حد تک ان سے قطع کرنا ہے اور کس حد تک ان کو کمزور کرنا ہے۔ کیونکہ یہ چیز اس لیے کہی جا رہی ہے کہ قرآن کریم کے اندر ظلم کی تو کسی صورت بھی اجازت نہیں۔ وہ تو صاف یہ کہتا ہے کہ اتنی چوٹ لگاؤ جتنی دشمن لگائے، اس سے زیادہ نہیں۔ اتنی تکلیف پہنچاؤ جتنی وہ پہنچائیں، اس سے زیادہ نہیں۔ تو اگر کوئی ایسے حالات ہوں تو معاف کر دو تو وہ اس سے بھی بہتر ہے۔ یعنی قرآن کریم کا تو بڑا ہی ایسا نظریہ دنیا کے کسی بھی مذہب میں نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں پر دو آپشن دی گئی ہیں، ایک تو قطع کرنے کی آپشن ہے اور دوسری ان کو کمزور کرنے کی، ان کو شکست دے کر کمزور کرنے کی آپشن ہے۔ تو حالات اور واقعات کی مناسبت سے یہ وہ جماعت مومنین جو لڑ رہی ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ کس حد تک جانا ہے۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، پھر وہ تم سے جنگ کرنے والے دشمن ناکام ہو کر لوٹ جائے۔ یعنی اس حد تک ان کی قوت کو کٹ آف کرنا ہے، کٹ ڈاؤن کرنا ہے، یا ان کو شکست دے کر اتنا کہ کمزور کر دینا ہے کہ وہ پھر تمہارے خلاف جم کر لڑنے کی ان کے اندر قوت ہی نہ رہے اور وہ ناکام ہو کر واپس لوٹ جائے، تاکہ معاشرے کے اندر
زیادہ سے زیادہ امن قائم ہو اور کم سے کم خون ریزی ہو. یہ چیز دیکھیں، امن قائم کرنے کے لیے جنگ کرنا پڑتی ہے، اور پھر جنگ میں یہ اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ کیجولیٹیز کم ہوں، اموات کم ہوں، سویلین لوگ نہ مارے جائیں، واریر مارے جائیں جو جنگجو ہیں. تو یہ سارے ضابطے قرآن کے اندر دیے ہوئے ہیں، اس کا ضابطہ اخلاق بتاتا ہے وہ. تو کسی بھی صورت زیادتی کی اجازت نہیں ہے. ان کو اس حد تک کمزور کر دو، شکست دینے کے بعد وہ اتنے کمزور ہو جائیں کہ تمہارے خلاف وہ لڑ نہ سکے اور وہ ناکام واپس لوٹ جائیں. اس سے کیا ہوگا؟ معاشرے میں اسٹیبلٹی آئے گی. جو شر انگیز قوتیں ہیں ان کو سر نگو کیا جائے گا. تو معاشرے کے اندر اسٹیبلٹی، استحکام، امن، پیس تب بھی آ سکتا ہے. اس لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں. یہ نہیں کہ کسی ذاتی مقصد کے لیے ان کو مارنا ہے یا ان سے لڑائی کرنی ہے. پھر ایگریشن بھی نہیں ہے. یہ دیکھ لیں ان آیات کے اندر کہیں بھی ایگریشن نہیں ہے. جنگ بدر ہوئی تو ایگریشن دشمن کی طرف سے ہوئی. جنگ احد ہوئی تو ایگریشن دشمن کی طرف سے ہوئی. مسلم جماعت کی طرف سے نہیں ہوئی، صحابہ کی طرف سے نہیں ہوئی. تو یہی تعلیم جو ہے قیامت تک چلے گی. مومن جماعت کو، مومن قوم کو ایگریشن کی کسی بھی صورت اجازت نہیں. دشمن جب مقابلے پر آئے تو ان کو اتنی ہی چوٹ لگانی ہے جتنی وہ لگائیں. ان کو اتنا ہی کمزور کرنا ہے کہ بس وہ تمہارے خلاف دوبارہ لڑ نہ سکیں، تمہارے مقابلے میں نہ آ سکیں، معاشرے کا امن تباہ نہ کر سکیں. بس اس حد تک، اس سے زیادہ نہیں. تو یہ جو ضابطے ہیں قرآن کے بڑے ہی عالمگیر اور بڑے ہی عدل و انصاف پر مبنی ہیں. قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں. شکریہ.